بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حاضرین گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور ان کا علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. گزشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جنات، شیاطین انسان کے جسم میں کس طرح سے داخل ہوتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہم نے 2 دروس میں معلوم کیے. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اس کی دشمنی شروع سے آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. کوئی شیطان کسی انسان کی مدد نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کو کافر مشرک نہ بنائے. اور یہ دشمنی نبھانے کے لیے اس کی تحریک ہے، اس کا مشن ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے گمراہ کرو، کفر و شرک میں مبتلا کرو. جیسے کہ اس نے اللہ کے پاس سے یہ کہہ کے آیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. تو انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک لگا رہتا ہے. اور ہم نے معلوم کیے کہ پیدائش کے وقت بچے کو چبوتا ہے، کچوکا لگاتا ہے. پھر اس کے بعد کھاتے وقت آتا ہے، سوتے وقت آتا ہے، گھر میں داخل وقت آتا ہے، نماز میں آتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، میاں بیوی آپس میں ملے اس وقت بھی آتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت میں بھی آتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان ایتخبطنی الشیطان عند الموت، موت کے وقت شیطان کہیں مجھ پہ حاوی نہ ہو جائیں، شیطان کہیں مجھ کو خبتی نہ بنا دے، شیطان اپنے کنٹرول میں نہ کر لیں موت کے وقت میں. تو پیدائش سے لے کر زندگی بھر یہاں تک کہ موت کے وقت تک بھی شیطان لگا رہتا ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں کہ شیطان کس طرح سے موت کے وقت بھی گمراہ کرتا ہے. یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، دونوں صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو طالب زندگی بھر نبی کا ساتھ دیے، ساتھ نبھائے، بہت چاہتے تھے،
موت کے وقت میں اللہ کے رسول پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، توحید کا اقرار کر لیجئے، تو ہی میں آپ کی سفارش کر پاؤں گا، توحید کا اقرار نہیں کرو گے تو نہیں کر سکتا۔ شیطان اس موقع پر ان کو بہکایا، من الجنت والناس من شر الوسواس الخناس، میں نے شروع میں پڑھی کہ وہ شیطان جو خناس ہے، خناس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے سے وار کرنا، پیچھے سے وار کرنا، سامنے چھپ کر رہنا، پیچھے سے وار کرنا ہے، وسوسہ ڈالنا، غلط فہمی پھیلانا، دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کرتا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کیا کہ نہیں کیا؟ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آدم اور حوا دونوں تھے جنت میں، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، تم پھل کھا لو فرشتے بن جاؤ گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ جھوٹے میٹھے وعدے، شیطان کے جھوٹے اور میٹھے وعدے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے وسوسہ دے کے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھو انسانی بھیس میں بھی اور شیطان بھی آتا ہے، لیکن ابو طالب کو دوسرے لوگ بہکاتے رہے، نہیں قبول نہیں کرنا۔ آخرکار ان کے زبان سے جو بات نکلی ہے، لا بل علی ملت عبد المطلب، کہ نہیں، نبی نے کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے ملت پر ہی مر رہا ہوں۔ موت کے وقت تک بھی شیطان لگا رہا۔ دوسرا واقعہ لے لیجئے، ایک بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور وہ غیر مسلم تھا۔ پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے اور موت کے حالت میں ہے، موت کے کگار پہ ہیں، حالت احتضار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وفات کے وقت اس کو دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لے، اللہ تجھے جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ بچہ ایک بار اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا، ایک بار یعنی زبان سے طاقت نہیں بولنے کی، اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے والد نے اشارہ کیا کہ ابو القاسم یعنی نبی کی بات مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، اسلام میں داخل ہوا، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو موت کے وقت میں یہاں پر بھی شیطان آیا تھا لیکن اس کو ہرا نہیں سکا۔ تو پیدائش سے لے کر موت تک لگا رہتا شیطان، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلف صالحین میں سے ایک محدث کا ایک واقعہ ہے، بہت نیک اور بہت اچھے وہ محدث، متقی، پرہیزگار۔ موت کے وقت میں بہت سارے علماء نے اس کو اور جو آتھینٹک کتابیں ہیں سلف صالحین کے اس میں ذکر کیے ہیں۔ موت کے وقت میں لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ لا 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 کہہ رہے تھے، سب تعجب کر رہے تھے، کیا بات ہے، اتنے بڑے محدث، نیک، متقی، پرہیزگار، موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، لا لا کہہ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آئے، حالت اعتذار سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو لا لا کہہ رہا تھا اصل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے واسطے نہیں، شیطان مجھے بہکا رہا تھا، شیطان اس وقت آ کے مجھے بہکا رہا تھا، تو میں شیطان کے بہکاؤ کو لا 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 کر رہا تھا، تمہارے لا الہ الا اللہ پر نہیں۔ تو دیکھیے شیطان کیسے لگا رہتا ہے۔ اب اس طریقے سے شیطان کا مشن ہے، اس کی تحریک ہے کہ انسان کو کافر اور مشرک بناؤ، کافر اور مشرک بناؤ، اور جن سے کفر اور شرک نہیں کروا سکتا ہے ان کو آپس میں لڑاؤ، آپس میں ان کو لڑاؤ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو شرک و بدعت و خرافات میں مبتلا کر کے عبادات کو برباد کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں کروا سکا، اچھا عقیدہ والا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے اور عبادت کے لیے آتا ہے، اب اس کی عبادتوں کو برباد کرنے کے لیے ریاکاری دیتا ہے،
रियाकारी, दिखावा, या नहीं तो इबादत का नशा और गुरूर दिलाता है। बहुत इबादत कर लिया, तू बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब पे कमेंट करके अपनी नेकियों को गवाता है, गीबत और चुगलखोरी करके नेकियों को गंवा लेता है। तो शैतान देखो हर एतबार से इंसान को गुमराह करता है। सलफ सालिहीन लिखते हैं, अल हसनतु बैन सय्यातैन, नेकी दो बुराइयों के दरमियान में है। दो बुराइयों के दरमियान, दो बुराइयों से गुजरने के बाद नेकी मिलेगी। और शैतान ये दोनों हरबा आजमाता है। एक है कि शैतान सबसे पहले सुस्ती और काहिली में मुब्तला करने की कोशिश करता है, सुस्ती और काहिली में मुब्तला करने की कोशिश करता है, इबादतों से और दीन से दूर करके कोशिश करता है। अगर इसमें कामयाब नहीं हो सका तो अब इबादत गुजार हैं, नेक है, मुत्तकी परहेजगार हैं, अब उसको भी गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कैसे? या तो उसको इबादत करवाता है, इबादत के नाम पे शिर्क करवाता है, सुन्नत के नाम पे बिदात करवाता है, और वो समझता मैं तो नेकी का काम कर रहा हूं। और अगर वो नहीं करवा सका तो रियाकारी, शिर्क, बिदात, खुराफात में मुब्तला करता है। इन दो मरहलों से गुजर गए तो ही आपको नेकी मिलेगी। अल हसनतु बैन सय्यातैन, दो बुराइयों के दरमियान है। अब शैतान हर एतबार से इंसान के पीछे लगा है, उसको गुमराह करने के लिए, काफिर मुशरिक बनाने के लिए। ये तो हुआ शैतान के अज खुद दाखिल होना। और एक होता है कि शैतान को दाखिल करवाया जाता है, दाखिल करवाया जाता है इंसान के अंदर। और उसके लिए जादूगर तंत्र मंत्र के जरिए से जिन्नात के सरदार को खुश करता है, कुफर करके, शिर्क करके, खिलाफ शरीयत काम करके। और वो क्या क्या काम हमने इससे पहले मालूम किए, 8 तरीके हैं। इन कुफरिया कामों को अंजाम देने के बाद जब जिन्नात का सरदार खुश होता है, अब उसके बाद वो क्या कहता है, चल ठीक है, क्या चाहिए? कहा कि मुझे जिन दे दो या 2-4 जिन्नात दे दो, जो मैं कहूंगा वो बात मानना है। होता ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इस जादूगर के पास कोई इंसान जाता है, फुला पे जादू कराओ, मैं पैसा दूंगा, फुला को तकलीफ दिलाओ, मैं पैसा दूंगा, उससे इंतकाम दिलाओ, मैं पैसा दूंगा। अब ये जादूगर क्या करता है, उस जिन को कहता है कि तू जा फुला आदमी के पास जा। अब उसको कैसे मालूम होगा? भेजता कि फुला जगह पर है, नहीं तो उसके जिस्म के कोई चीज लाता है, उसके पसीने की बू हो, जिस्म के कुछ जर्रात हो, कहता कि जा इसको ढूंढ के लेके जा और उसके पास जाके उसको तकलीफ दे। अभी आता है, आने के बाद उसको तकलीफ देना शुरू करता है, यहां तक उसके अंदर भी घुस जाने की कोशिश करता है। आते ही देखता अगर ये मोमिन नहीं है, मुत्तकी परहेजगार नहीं है, नमाजों के पाबंद नहीं है, दुआ अस्कार के पाबंद नहीं है, घरों में तस्वीरें रखा है, म्यूजिक है, गाने और टीवी के सीरियल, म्यूजिक सब चल रही है, फौरन दाखिल हो जाता है, जल्दी हमला कर देता है। और अगर आदमी मुत्तकी है, परहेजगार है, दीनदार है, सौम सलात के पाबंद है, जिक्र अस्कार के एहतमाम करता है, घरों में कोई खिलाफ शरीयत कुछ काम नहीं है, अब क्या करता है, दूर दूर से डराता है, उसको करीब नहीं आ सकता। इन्न कैद शैतान कान दईफा, मोमिन के मुकाबले में शैतान बहुत कमजोर हैं, ईमान के मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। और मैंने इससे पहले वो दरख्त काटने की मिसाल में बताया, जब ईमान के साथ जा रहा था दरख्त काटने के लिए, उसको नहीं मार सका शैतान, लेकिन जब ईमान निकल गया, लालच के लिए गया, शैतान उसको मार दिया। ईमान और ताकत हो तो ईमान की बुनियाद पर शैतान उतना ही भागता है। हजरत उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता था, भाग जाता था। जिस रास्ते से हजरत उमर गुजरे हैं, शैतान उस रास्ते पे जाया नहीं करता था। ये ईमानी ताकत और कुव्वत की अलामत है। जितना ज्यादा ईमान होगा, जितना तवक्कुल होगा, उतना ज्यादा शैतान मोमिन से भागता है। और जैसे जैसे ईमान कम होता है, शैतान करीब आता है। अब क्या करता है, ऐसे मोमिनों को दूर से डराता है, कभी ख्वाब में परेशान करता है, कभी दूर से डराने की कोशिश करता है, या जो बंदिश किया उस बंदिश के जरिए से उसको परेशान करता है। अगर वो डर गया, उसके ऊपर हावी हो जाता है। डर गया तो हावी हो जाता है। अगर वो नहीं डरा, डट के मुकाबला किया, दुआओं का एहतमाम किया है और दुआ पढ़ता रहा,
اذکار کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، وہ آخرکار کمزور ہوتے 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 بھاگ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو انسان کے اندر داخل کروانا زبردستی، وہ پیچھے لگا رہتا، کب موقع ملے جا کے میں کرتا رہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ پر جادو جب آپ مدینہ تشریف لائے تبھی سے شروع ہو گیا تھا جادو کرنے کا کام. لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جادوگر اپنی مرضی سے جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی مرضی کبھی ہو جائے، اللہ کی آزمائش، تو اثر ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر 9 سال کے بعد ہوا. 9 سال کے بعد ہوا. مسلسل مکے مدینے میں آپ 10 سال رہے ہیں نا، آتے ہی فوراً چند دنوں کے بعد 2-4-6 مہینے کے بعد شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ کی وفات سے 6-7 مہینے آپ پر جادو کا اثر ہو گیا. 9 سال کے بعد اللہ کی مرضی سے اثر ہوا. اب یہ کیا ہے؟ باقاعدہ جنات کو داخل کیا گیا آپ کو پریشان کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سینے میں پتھر رکھ دیا گیا ہے، مجھے اتنی گھٹن ہوتی تھی، جسم بوجھل ہیں، سستی، کاہلی. میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اگر سحر ہو جائے تو، جادو کے اثر ہو جائے تو کیسے اس سے علامتیں کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول جایا کرتے تھے، لیکن شریعت کے بارے میں کوئی چیز بھولے نہیں. تقریباً قرآن نازل ہو چکا تھا، شریعت نازل ہو چکی تھی. ہاں ابھی کہہ سکتے نبی تو بھول گئے تھے، پتہ نہیں ہو سکتا 2-4 آیت بھول گئے. نہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہاں مستشرقین بول کے لوگ ہیں جن کو اورینٹیالسٹ کہتے ہیں، یعنی جو باقاعدہ ان کا کام ہے صرف اسلام کے خلاف شوشہ نکالنا، ڈھونڈنا. انہوں نے کہا یہ باقاعدہ جب نبی پر جادو ہوا، جادو ہونے کے بعد بھول گئے، تو شریعت میں بہت ساری چیزیں بھول گئے ہوں گے، کیسے آتھینٹک بول سکتے ہو قرآن و حدیث؟ ہاں شریعت مکمل ہو چکی تھی اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ ہوا کہ جنات کو انسان کے اندر داخل کروانا، زبردستی کروایا جاتا ہے، اور وہ بھی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اپنے تئیں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ نبینا محمد.